حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے خانہ کعبہ کی طرف گھر سے نکلا۔ مجھے شدت کی سردی لاحق ہوئی، چنانچہ میں نے پہاڑ کی طرف ایک غار میں پناہ لی۔ اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بڑا شیر میرے پاس غار کے اندر آیا۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے کہا کہ تم میری اجازت کے بغیر میری غار میں کیسے گھس گئے؟ میں نے کہا، میں مسافر ہوں اور سامان سفر ختم ہو چکا ہے اور میں اس رات تیرے پاس مہمان آیا ہوں۔ چنانچہ وہ شیر مجھ سے الگ ہو گیا اور میرے پہلو میں سو گیا، اور میں نے صبح تک قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رات کاٹی۔ جب میں نے واپسی کا ارادہ کیا تو شیر نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، تم تعجب نہ کرو اور یہ نہ کہو کہ میں شیر کے پاس سویا ہوں اور اس نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ شیر نے کہا، اللہ کی قسم، میں 3 دن سے بھوکا ہوں، میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو میں ضرور چیڑ پھاڑ کر کھا جاتا۔ بس میں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا اور وہاں سے چل پڑا۔ چنانچہ میں نے اپنا حج ادا کر کے اپنی عبادت گاہ کی طرف واپس چلا تو میرا نفس ایک زمانے سے یعنی 20 سال سے مجھ سے انار کھانے کی خواہش کر رہا تھا، اور میں نے اپنے نفس کو ٹال مٹول کرتا رہا۔ ایک رات میرے دل نے مجھ سے کہا، خدا کی قسم، اگر تم میری خواہش پوری نہیں کرو گے تو میں عبادت میں سستی کروں گا۔ اس کے بعد میں نے اپنے نفس سے کہا، جب میں آبادی میں داخل ہوں گا تو تیری خواہش پوری کر دوں گا۔ چنانچہ میں ایک میدان کی طرف گیا۔ میں نے ایک درخت دیکھا اور اس کی طرف گیا۔ وہ انار کا درخت تھا اور اس پر بکثرت کے ساتھ انار تھے۔ میں نے اس سے ایک انار لیا، لیکن اس کو ترش یعنی کھٹا پایا، اور اسی طرح دوسرا، تیسرا، چوتھا انار لیا، وہ بھی ترش یعنی کھٹا تھا، اور میرا نفس کہتا تھا کہ میں نے تو میٹھا انار کی خواہش کی ہے۔ اس کے بعد میں آبادی کی طرف چلا گیا۔ چنانچہ میں نے ایک باغ میں ایک شخص کو دیکھا اور اس سے انار کا سوال کیا۔ اس نے مجھے انار دیا، مگر میں نے اس کو بھی ترش ہی پایا۔ جب آدمی کو اس کی خبر کی تو اس مالی نے مجھ سے کہا، اے ابراہیم، تمہارا نفس جو تم سے چاہتا ہے تم اس کی تابع داری کرتے ہو۔ خدا کی قسم، مجھے اس باغ میں 40 سال رہتے ہوئے ہو گئے ہیں، میں کبھی بھی میٹھے اور کھٹے کا فرق نہیں کر سکا، مطلب میٹھا کون اور کھٹا کون ہے۔ مجھے تعجب ہوا اور میں وہاں سے چل دیا۔ پھر میں ایک ایسے جوان کے پاس سے پہنچا جو کسی مصیبت میں مبتلا تھا۔ کیڑے مکوڑے اس کے جسم میں ڈنگ مار رہے تھے اور کچھ اس کے ہاتھ پاؤں سے جھر رہے تھے، اور وہ شخص کہتا تھا، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اس سے عافیت دی جس میں اس نے تجھے مبتلا کیا، اور اس نے مجھے اپنی بہت ساری مخلوق پہ فضیلت عطا فرمائی۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا، اے شخص، اس سے بڑی مصیبت اور کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سن کر اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، اے ابراہیم، بدن میں کیڑے مکوڑوں کا ڈنگ مارنا انار کی خواہش سے بہتر ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تو ایسا بندہ ہے جس کا امتحان کیا گیا، یعنی تو جو کچھ چاہتا ہے خدا اس کے خلاف کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے شیریں کو ترش بنا دیا، میٹھے کو کڑوا بنا دیا۔ یہ سن کر میں بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اس جوان سے کہا، اے شخص، جب تیرا یہ مقام اور رتبہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں سوال کرتا کہ وہ تجھے ان تکلیفوں سے آرام دے دے؟ اس کے جواب میں اس نے کہا، اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں تصرف کرتا ہے،
جو چاہتا ہے وہ حکم کرتا ہے، جو چاہتا ہے ان کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ دیکھتا ہے کہ کس قدر بندے ہیں جو اس کی آزمائش پر صابر اور اس کے حکم سے راضی ہیں۔ خدا کی قسم ابراہیم، اگر اللہ تعالیٰ میرے اعضاؤں کو کاٹ بھی ڈالے تو بھی میں اس کی نسبت اللہ تعالیٰ سے محبت ہی کو زیادہ کروں گا۔ اس کے بعد میں اس کے حال سے تعجب کرتا ہوا اس سے علیحدہ ہو گیا۔ اگر ہماری تحریر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ہمارے چینل سبسکرائب کرنے سے آپ کا کچھ نہیں جائے گا، مگر ہماری حوصلہ افزائی ضرور ہو جائے گی۔ آپ کے تعاون کا شکریہ۔